الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کا ایک عشرہ ہم سے مکمل کرایا اور آپ دوسرے عشرے سے ہم گزر رہے ہیں، اور آج رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ ہے، اور جہاں رمضان قرآن کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، اسی طرح رمضان مبارک کا مہینہ یہ انفاق فی سبیل اللہ کا بھی مہینہ ہے کہ لوگ اس میں اپنی مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور دل کھول کر اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے آج کے جمعہ میں زکوٰۃ سے متعلق بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس جمعہ زکوٰۃ کے مسائل اور زکوٰۃ کے فضائل وغیرہ ذکر کیے جائیں گے، تو آج کے جمعہ میں یہ بات بتائی جائیں گی کہ زکوٰۃ دینے کے کیا فضائل ہیں اور دنیاوی و اخروی کیا فوائد ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ نے کتنی سخت وعید قرآن کریم اور حدیث میں ذکر فرمائی ہیں، زکوٰۃ کن مالوں کے اوپر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کن مالوں کے اوپر فرض نہیں ہوتی ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، یہ تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے آج کے جمعہ میں انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ اللہ رب العزت نے کب فرض فرمائی ہے؟ ایسے تو زکوٰۃ اللہ رب العزت نے مکۃ المکرمہ ہی کے اندر فرض فرما دی تھی، لیکن تفصیلی احکامات اللہ رب العزت نے مکۃ المکرمہ میں نازل نہیں فرمائے، بلکہ اس کی تفصیل اللہ نے مدنی زندگی میں نازل فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں گے سورہ مزمل کے اندر اللہ نے فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اس آیت میں اللہ نے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا جو کہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، یہ مکی صورت ہے، تو زکوٰۃ کا حکم اللہ نے مکی زندگی میں نازل فرما دیا تھا، لیکن اس کی تفصیل کہ کون سے مال پہ زکوٰۃ فرض ہوں گی، کون سے مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوں گی اور کتنا مال ادا کرنا ہوگا، یہ تمام کی تمام باتیں اللہ نے مدنی زندگی کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ اور جیسے نماز ایک ایسی چیز ہے جو اس امت میں فرض ہے، پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی،
جیسے روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے ہم نے آپ پر روزے فرض کیے گئے، آپ سے پہلی امت پر بھی فرض کیے گئے تھے، ایسی زکوٰۃ اللہ رب العزت نے جیسی اس امت کے اوپر فرض فرمائی ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت نے پچھلی امتوں کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض فرمائی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کی مقدار زکوٰۃ الگ رکھی تھی، اور اللہ کا اس امت پر کرم ہے کہ اللہ نے جو مال اس انسان کے استعمال سے زائد ہو اور مال نامی ہو، بڑھنے والا مال ہو، تو سال میں ایک مرتبہ 40واں حصہ اللہ نے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض رکھی ہے۔ لیکن پچھلی امت میں اس کا برعکس تھا، انسان روز جتنا کماتا، جب شام ہوتی تو 1/4 حصہ اللہ رب العزت اس کو اپنے راہ میں خرچ کرنے کا حکم فرما دیتے تھے۔ دوسرا کرم اللہ رب العزت نے اس امت پر یہ رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے زکوٰۃ کے مال کو حلال فرمایا ہے، ورنہ پچھلی قوموں میں حالت تھی کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، اللہ نے چھٹے پارے کے 90 رکوع میں جہاں حابیل اور قابیل کی قربانی کا تذکرہ کیا، وہاں یہ ذکر کیا ہے کہ اگر ان کو زکوٰۃ کا جو مال ہوتا وہ ایک پہاڑ پر رکھتے، آگ اوپر سے آتی اس کو کھا لیتی، اور اسی طرح جو ہے ان کی زکوٰۃ ادا ہو جایا کرتی تھی، لیکن اللہ نے ہمارے لیے اس کو حلال فرمایا ہے۔ یہ دوسرا اللہ کا اس امت کے ساتھ احسان ہے۔ الغرض بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ رب العزت نے پچھلی امتوں کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے بہت سی جگہ اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت عیسیٰ نے خود کہا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اندر ذکر کیا ہے۔ ایسی حضرت اسماعیل کا جہاں ذکر آیا، جہاں حضرت موسیٰ کا ذکر آیا، اللہ رب العزت نے وہاں ان کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو پچھلی امتوں پر بھی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض فرمائی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اکثر و بیشتر 3 چیزوں کو ساتھ ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ جہاں اللہ نے ایمان کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ نے عمل صالحہ کا تذکرہ کیا۔ جہاں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ شرک نہ کرنے کا حکم دیا، وہاں اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا۔ اور جہاں اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا، فوراً اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ 25 مقامات قرآن کریم میں ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ ساتھ ساتھ میں فرمایا ہے، اور اس کے بعد 80 سے زائد مرتبہ زکوٰۃ کا حکم الگ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی اللہ نے بہت تاکید کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ذکر فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان۔ جیسے اسلام کے 5 اہم رکن ہیں، ان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی یہ ہے کہ طہارت کے اور برکت کے اور بڑھنے کے، یہ لغت کے معنی ہیں زکوٰۃ کے۔ اور شریعت کے اندر زکوٰۃ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے معنی ہیں اپنے مال کی مخصوص مقدار جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے، کسی مستحق کو اس کا مالک بنا دینا، اس کا نام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی طہارت کے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ بقیہ مال کو پاک کر دیتا ہے۔ جیسے کسی انسان کے اوپر کسی انسان کے پاس 40,000 روپے ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ 1,000 روپے 40,000 میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی بقیہ رقم کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ سے انسان کے مال میں خیر و برکت آتی ہے۔ سود سے انسان کا مال گھٹتا ہے، چاہے بظاہر اس کو بڑھتا ہوا دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا آتَيْتُمُ الرِّبَا، کہ اللہ رب العزت سود کو گھٹا دیتا ہے، اور فرمایا
کہ جو انسان زکوٰۃ نکالتا ہے وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، کہ اگر تم زکوٰۃ نکالو گے اور اس سے اللہ کی رضا ہوں گی، اللہ رب العزت اس مال کو بڑھائیں گا۔ اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ تم اگر زکوٰۃ نکالو گے تو فقر ہوگا اور اس میں کمی ہوں گی اور کوتاہی ہوں گی، یہ شیطان کا فریب ہے، لیکن اور تمہیں وہ برائی کا حکم دیں گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، کہ اللہ اس کو بڑھاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کی مثال دی کہ جو انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ جو انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسان ہو اور گیہوں کے ایک بیج کو زمین کے اندر بوئے اور پھر اس کی جو ہے کوپلے نکل آئے اور اس کے اندر اتنا ہو، اللہ نے اس کی مثال دی ہے۔ الغرض اللہ رب العزت انسان جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مال کو بڑھاتے ہیں، اور جب انسان اگر زکوٰۃ نہ نکالتا ہو تو اللہ رب العزت اس کے مال کو گھٹاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اور اس مال کے اوپر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض رکھی ہے، اور اگر ہم زکوٰۃ نہ نکالے تو اللہ رب العزت نے بڑی سخت وعیدیں قرآن و حدیث کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ 4 پارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے فرمایا اور ہرگز خیال نہ کرو ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہرگز یہ بخل ان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے، کیونکہ اس بخل کا انجام یہ ہوگا وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنائے جائیں گے اور اللہ اس مال کو سانپ کی شکل دیں گا جو ان کے گلے میں ہوگا، اور یہ ان کی پہچان ہوں گی۔ یہ لوگ دنیا میں وہ انسان تھے جن کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا تھا لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے ذکر فرمایا سورہ آل عمران کے اندر۔ اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے اور بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ اللہ نے یہ قرآن کریم کی آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل فرمائی ہے جن کے اوپر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے اور اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں کہ تو اللہ نے فرمایا ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب أليم، آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، کہ آپ فرما دیجئے جس دن کے وہ سونا اور چاندی دوزخ کی آگ میں تپایا جائیں گا، پھر اس سے ان بد نصیبوں کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائیں گا اور ان سے کہا جائیں گا وہی سونا چاندی ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، اور ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ لو اب اس کا مزہ چکو۔ یہ اللہ نے قرآن کریم کتنی سخت وعید فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کریم میں عجیب چیز فرمائی ہے کہ اللہ ان کی پیشانی کو داغیں گا۔ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انسان کے پاس اگر کوئی مانگنے والا آئے اور اس کو دینا نہ ہو تو اپنی پیشانی پر بل لاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ اس کی پیشانی کو تاپیں گا، پیشانی کو داغیں گا، اور اگر
نہ دینا ہو تو اس کی طرف پیٹ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پیٹ کو داغیں گا، یہ اللہ نے مشابہت دی ہے۔ اور اگر یاد رکھیے ہمارے پاس اگر کوئی مانگنے والے آتے ہیں، کوئی چندہ لینے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں جو ہے ناگواری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ان سے منہ نہ پھیرنا چاہیے، ان کو دیکھ کر پیشانی پر بل نہ لانا چاہیے۔ فرمایا کہ اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے گھروں پر آئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان سے بچایا ہے، کہ اگر اللہ مال نہ دیتا اور ہمیں بھی ایسا مستحق اور فقیر بناتا تو ہم بھی ایسے لوگوں کے در در پر گھومتے تھے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے قرآن میں کریم میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ فقیر کو جھڑکو مت اور ان کو ڈانٹو مت، اگر نہ دینا ہو تو عذر پیش کر دو، ان کو بھیج دو، ان کو سمجھا دو۔ اور جیسے تم جو ہے دیتے ہیں ان لوگوں کو جو تمہارے گھروں پر آتے ہیں، تو فرمایا اس روئے زمین پر بہت سے ایسے لوگ ہیں تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں، تمہارے دوست و احباب میں جو مستحق ہوتے ہیں، تمہاری مدد کے طلبگار ہوتے ہیں، تو لیکن وہ دست سوال دراز نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈو۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں سائل اور غیر سائل دونوں کا حق ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے ہیں اور پھر کسی کے سامنے مانگتے نہیں ہیں اور ایسی ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا بھی حق ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ زکوٰۃ کی فضیلتیں ذکر فرمائی ہیں۔ نہ دینے پر اللہ رب العزت نے اتنی سخت وعیدیں قرآن و حدیث کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ اسی طرح اب ہمیں یاد رکھیے کہ مسائل بھی سیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کن مالوں پر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، کن لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ مسائل کے بغیر ہمارا عمل درست نہیں ہوتا ہے۔ جہاں ہم فضائل سنتے ہیں، اعمال کو کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے، تو مسائل ایک ایسی چیز ہے کہ مسائل سے انسان کا عمل صحیح ہوتا ہے اور صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ زکوٰۃ کے کیا مسائل ہے اللہ نے قرآن کریم میں کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے، اس کا اللہ رب العزت نے تفصیل سے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ تو پہلے یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے۔ احادیث میں بھی، فقہا کی کتابوں میں بھی اس کی تفسیر ملتی ہے۔ فرمایا کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی چند شرطیں ہیں کہ کن لوگوں پر اللہ رب العزت زکوٰۃ کو فرض فرماتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا یہ کہ انسان آزاد ہو، دوسرا یہ کہ مسلمان ہو، سمجھدار ہو، بالغ ہو، اسے زکوٰۃ کے فرضیت کا علم ہو، یعنی وہ صاحب نصاب انسان ہو۔ یہ 5 چیزیں ضروری ہوا کرتی ہے کہ اگر کوئی غلام ہو تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر زکوٰۃ کو فرض نہیں رکھی ہے۔ اسی طرح آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہوں۔ کافر کے اوپر اللہ رب العزت نے شریعت فرض نہیں فرمائی۔ سمجھدار ہو، پاگل پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض نہیں فرمائی، لیکن ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا یہ پاگل پن پورے مسلسل اس کے اوپر طاری ہو۔ بالغ ہو، اگر بچہ ہو اور وہ بہت مالدار ہو تو اللہ رب العزت نے نابالغ بچے کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں فرمائی ہے۔ اور اسی طرح وہ صاحب نصاب ہو کہ اللہ رب العزت نے اسے صاحب نصاب بنایا ہوں۔ یہ 5 چیزیں ضروری ہونا ہے تو ایک انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے کتنے مالوں کے اوپر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، کہ کن مالوں کے اوپر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض فرمائی ہے۔ اس لیے ایک بات ذرا دھیان میں رکھے اور اچھی طرح سمجھ لے کہ 4 مال ایسے ہیں، اصل معیار زکوٰۃ کے واجب ہونے کے اصل معیار جو ہے 4 ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے، بنیادی طور پر 4 چیزیں ایسی ہے کہ وہی زکوٰۃ فرض ہونے کا انسان کے لیے ذریعہ بنتی ہے۔ سب سے پہلی چیز سونا ہے
کہ اللہ رب العزت نے سونے کے اوپر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے۔ دوسری چیز چاندی ہے، جس کو سلور کہتے ہیں، یہ کہ سلور کے اوپر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض رکھی ہے۔ تیسرا پیسہ ہے کہ پیسے کے اوپر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض فرمائی ہے۔ اور چوتھی چیز جس پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض فرمائی ہے وہ مال تجارت ہے۔ یہ چار چیزیں کسی کے پاس یا ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز بھی نصاب کے بقدر پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب نصاب کیا ہوتا ہے؟ نصاب جن میں سے عقل جو ہوتا ہے، جس کو فقہاء ذکر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، کہ اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس کے بقدر جو ہے چاندی کے بقدر 52.5 تولے کے پاس اس کے پاس رقم ہو، اور اس کے اوپر کوئی قرض وغیرہ کسی کا لینا دینا نہ ہو، اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہو یا اتنی چاندی ہو جو 52.5 تولے کے قیمت کے بقدر پہنچ جاتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے انسان کے اوپر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض کر دیا کہ جیسے آج کے دور میں 52.5 تولے چاندی اگر دیکھا جائے تو 40 سے 45 ہزار روپے کی آتی ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس 40 سے 45 ہزار روپے ہے اور اس کے اوپر کوئی قرض وغیرہ نہیں ہے تو ایسے انسان کے اوپر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض رکھا ہے۔ اب یہ چار چیزیں معیار ہیں۔ اب کوئی انسان کب صاحب نصاب بنتا ہے، اس کی بھی ہوتی ہے کہ انسان کب صاحب نصاب بنے۔ تو یاد رکھے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو اور چاندی پیسہ وغیرہ کوئی نہ ہو تو فرمایا کہ سولے کے لیے ضروری ہے کہ 7.5 تولہ سونا اس کے پاس موجود ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوں گی۔ اور اگر 7.5 تولے سے کم ہو اور دوسری کوئی چیز بھی اس کے پاس نہ ہو، نہ پیسہ ہو، نہ چاندی ہو، نہ سامان تجارت ہو، ایسا کم بہت کم ہوتا ہے، ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ 1 2 10 20 روپے رہتے ہیں، تو فرمایا کہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر سونے کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں اور اگر وہ سونا 7.5 تولے سے کم ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں رکھی ہے، اور اگر 7.5 تولہ یا اس سے زائد ہو تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے۔ اب اسی طرح چاندی 52.5 تولہ ہے، اور اگر پیسے جو 52.5 تولے کی قیمت کو پہنچ جائے، مال تجارت بھی اگر وہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، یہ تو ہوا نصاب۔ اب ایک انسان صاحب نصاب کب بنتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت زکوٰۃ فرض فرما دے؟ تو فرمایا کہ دیکھو عام طور پر انسان 3 طریقے سے مالدار بنتا ہے۔ 3 طریقے سے انسان اکثر و بیشتر مالدار بنتا ہے کہ انسان ابھی تک پڑھتا تھا، اب اگر وہ نوکری پر لگا، جاب پر لگا، اور بیک وقت اس کو ایسی اتنی تنخواہ ملی جو چاندی کی قیمت کو نصاب کے پہنچتی ہے، تو فرمایا کیا وہ انسان مالدار بن گیا۔ اب جس دن وہ مالدار بنا، اگر کوئی انسان جو ہے جون کی 1 تاریخ کو مالدار بن رہا ہے تو جیسی ہی آئندہ سال جون آئے گا 1 تاریخ آئیں گی، اب بیچ میں اس کے پاس کتنے پیسے آئے، ڈبل ٹبل چوبل، وہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ آئندہ جون کی 1 تاریخ کو اب دیکھا جائے گا کہ کتنے پیسے اس کے پاس ہے، تو اسی اعتبار سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوں گی۔ جیسے کوئی انسان 15 رمضان کو صاحب نصاب بنا، اس کو جو ہے اتنا مال آیا تنخواہ کے ذریعے سے یا پھر ہدیے کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، تو فرمایا اب آئندہ 15 رمضان کو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنی اماؤنٹ ہے، کہ بیچ میں اس کے پاس لاکھوں روپے آئے اور گئے، اس کا نہیں ہے، بلکہ اب کتنے ہیں، اور جتنے 15 رمضان کو رہے گے وہ حساب لگا کر اسے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کے اندر تاریخ کا یاد رکھنا فرض ہے، اگر کوئی تاریخ یاد نہیں رکھتا تو گناہ گار ہوگا۔ اگر جیسے 15 رمضان کے اوپر اس پہ زکوٰۃ فرض ہوئی اور آئندہ سال جب 15 رمضان آئے وہ حساب نہیں کرتا ہے، 20 رمضان کو زکوٰۃ نکالتا ہے، تو یہ جو 15 سے 20 کو اگر اس نے حساب لگایا، 5 دن کا جو وقفہ ہوا اس کو گناہ ملیں گا۔ تو زکوٰۃ کی تاریخ یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اس کو لکھ لیں کہ میں اس دن مالدار ہوا۔ اور ایسے عورتیں جب ان کی شادی ہوتی ہے
تو انہیں زیورات ملتے ہیں جس کی وہ مالک ہوتی ہے. جس دن ان کی شادی ہوتی ہے تو گویا وہ مالک ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر گھر میں والد کا انتقال ہو جائے اور پھر اس کے جس دن والد کا انتقال ہو، اب وہ ورثہ میں تقسیم ہوتی وراثت، تو اس دن وہ وراثت اتنی ہو رہی ہے جو نصاب کو پہنچ رہی ہے، تو فرمایا کہ اس دن جو ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے. تو گویا اس طرح انسان صاحب نصاب بنتا ہے. اب اللہ رب العزت نے 4 چیزیں بنائے ہیں. اب ان 4 چیزوں کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ مال تجارت ہو، چاندی ہو، سونا ہو، اور اسی طرح جو پیسہ ہو، اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب مال تجارت میں کیا چیز آتی ہے، کیا نہیں آتی ہے، غور کرے کہ وہ مالی تجارت ہو یعنی بڑھنے والا ہو، تجارت کی غرض سے انسان نے اس کو لیا ہو. تو جیسے انسان کے پاس اور زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ایسے مال پر جو ضرورت سے زائد ہو. اگر انسان کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں فرمائی ہے. جیسے انسان کا گھر ہے، جس گھر میں وہ رہتا ہے تو اس نے رہنے کی نیت سے گھر بنایا ہے، اس میں وہ رہ رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اس نے 2-3 گھر بنانے کے لیے رکھ لیا ہو اور اس میں رہتا ہو تو پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اسی طرح کسی انسان نے گھر بنایا کہ میں اس کو کرائے سے دوں گا، دکانیں بنائی کہ میں اس نے کرائے سے دوں گا، تو فرمایا اس گھر پر، اس دکانوں پر اللہ نے زکوٰۃ فرض نہیں رکھی ہے، بلکہ اس کا جو کرایہ آتا ہے اللہ رب العزت نے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض رکھی ہے. اس لیے کہ وہ مال تجارت نہیں ہے، اور وہ تجارت نہیں ہے بلکہ وہ انسان نے اپنی رہائش کے لیے، ضرورت کے لیے بنایا ہے. ایسے ہی استعمال کے کپڑے ہیں، انسان کے پاس 10 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 1 لاکھ کا، 50,000 کا سوٹ ہے، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں. وہ استعمال کی چیز ہے، گھر کا سامان ہے، فرنیچر ہے، فریج ہے، کولر ہے، واشنگ مشین ہے، جس کی قیمت لاکھوں میں پہنچتی ہے، لیکن اللہ نے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں رکھی ہے اس لیے کہ وہ استعمال میں ہے. سواری ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے. ایک کار سے انسان کا کام پورا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد 2 کار ہے، 3 کار ہے. فرمایا کہ چاہے اس کی قیمت کتنی لاکھوں روپے ہو، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں فرمائی اس لیے کہ وہ چیزیں استعمال کی ہے. ایسی اگر اس کے پاس حفاظت کے لیے ہتھیار رکھے ہوئے ہو جس کی قیمت لاکھوں تک پہنچتی ہو، فرمایا زکوٰۃ نہیں ہے. ایسی ایٹو ہو، بسیس ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ یہ استعمال کی چیزیں ہیں، اور اس سے جو پیسے کرایہ آئیں گا، جو آمدنی آئیں گی، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوں گی. ایسے مشین ہے، فیکٹری کی بڑی بڑی مشین ہے، کروڑوں کی مشینیں ہوتی ہے، لاکھوں کی مشینیں ہوتی ہے، تو ان مشینوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں. ہاں اس میں جیسے سامان اگر کوئی بنانے کا، جیسے کپڑے کی دکان ہے اور کپڑے کی فیکٹری ہے، مشینیں لاکھوں کروڑوں کی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں. لیکن وہ جو دھاگا ہے جو اس نے کپڑا بنانے کے لیے لایا ہوا ہے، فرمایا کہ وہ دھاگا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوں گی. ایسی اگر کوئی انسان دکان کھولتا ہے، چپلوں کی دکان ہے، کپڑوں کی دکان ہے، اسٹور کی دکان ہے، اور جس کی بھی دکان ہو، اس نے مال لایا کہ میں یہ مال لاؤں گا، جیسی نفع آؤں گا بیچ دوں گا، اس کی تجارت کی غرض ہے، تو یہ پورے جتنا بھی سامان ہوتا ہے، فرنیچر نہیں، فرنیچر کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ فرض نہیں رکھی، بلکہ اس فرنیچر میں جو سامان ہوتا ہے، اس شوکیس میں جو سامان ہوتا ہے جو انسان بیچنے کے لیے رکھتا ہے، تو یہ تجارتی اموال جو ہمارے دکانوں میں ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے. اور اگر یہ تجارت کے علاوہ ہو تو فرمایا کہ اس کے اوپر تجارت زکوٰۃ نہیں. جیسے کوئی انسان پلاٹ لے اور پلاٹ اس کی یہ نیت ہے کہ میں نفع آؤں گا، ریسیل کے واسطے وہ لے رہا ہے تو بیچ دوں گا، فرمایا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اور اگر اس کی نیت کچھ نہیں ہے، بس یوں ہی لیا اور چھوڑ دیا تو زکوٰۃ نہیں ہے. یا پھر گھر بنانے کی نیت ہے تو زکوٰۃ ہے. یا اس لیے لیا کہ میں اس فلاٹ کو بیچوں گا اور بیچنے کے بعد جو پیسے آئیں گے میں گھر بنا کر رہوں گا تو زکوٰۃ نہیں ہے. یا پھر بیچنے کی نیت سے لیا تھا لیکن بعد میں اس کی نیت تبدیل ہو گئی، فرمایا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ ان لوگوں ان چیزوں کے اوپر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض نہیں رکھی ہے. اسی طرح اور جو مال، جیسے انسان کا کسی کے اوپر قرض آنا ہو، فرمایا کہ اگر اس قرض کے آنے کی امید ہو تو اللہ رب العزت نے ایسے قرض کے اوپر جب بھی آئے تو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. یا تو ابھی نکالتے رہے یا پھر جس دن وہ قرض وصول ہو جائے اس دن اکٹھا جو ہے
وہ قرض پوری اس کی زکوٰۃ نکال دے۔ اس طرح بھی اللہ رب العزت نے اس میں اختیار دیا ہے۔ اسی طرح ہم اگر زکوٰۃ نکالیں تو کیسے نکالیں؟ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہم کیسے زکوٰۃ نکالیں؟ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا سونا ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کے پاس، ہمارے پاس جو بھی ہو گھر کے عورتوں کی، ہم ہی لوگ زکوٰۃ نکالتے، صدقات نکالتے، تو ان کو پوچھے کہ بھئی میں آپ کی جو ہے زیورات کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس سونا کتنا ہے۔ اب سونے کو جوڑے کہ ہمارے پاس 2 لاکھ کا سونا ہے، چاندی کتنی ہے؟ 30,000 روپے کی چاندی ہے، ہمارے پاس جو ہے پیسے کتنے ہیں؟ 70,000 روپے پیسے ہیں، ہمارے پاس مال تجارت کتنا ہے؟ ہمارے پاس 1 لاکھ روپے کا تجارت کا مال ہے، کپڑے وغیرہ جو بھی ہو، یہ سب ملا کے اماؤنٹ ہوئی 4 لاکھ روپے۔ اب ان 4 لاکھ روپے کے اوپر 1 لاکھ پر 2,500 روپے، 4 لاکھ پہ 10,000 روپے زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ ہم ان زکوٰۃ کو پیسے کو الگ کریں یا پھر جو ہے دیتے رہے، اور جب 10,000 روپے ہو رہے تب اس وقت رک جائے، یہ ایک ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اب ہمارے اوپر کوئی قرض ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرض ہے، یاد رکھیے قرض ہے تو دیکھیں کہ کتنا قرض ہے۔ مثال کے طور پر 4 لاکھ روپے ہمارے پاس سونے چاندی تجارت کا مال کچھ پیسے ملا کر ہے، اور ہم لوگوں کا 2 لاکھ روپے قرض دینا ہے، تو اب اس قرض کو الگ کریں کہ 4 لاکھ میں سے 2 لاکھ قرض دیے تو بچتے میرے پاس 2 لاکھ روپے۔ اب جو یہ 2 لاکھ روپے بچ رہے اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوں گی، پورے کے پورے جتنے رہتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوں گی۔ قرض کو الگ کر دے، اور الگ کرنے کے بعد جو چیز بچ رہی ہے فرمایا کہ اس کا زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے اگر کسی انسان نے کوئی چیز جو ہے رہن رکھی ہوئی ہے تو رہن رکھی ہوئی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے، نہ ہی جو ہے جس کی وہ ملکیت ہے اس کے اوپر ہے، اور نہ جس کے پاس رکھی اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اللہ نے رہن رکھی ہوئی چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں رکھی ہے۔ اسی طرح ہم زکوٰۃ کن کن کو دے سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا ہے، 10ویں پارے میں سورہ توبہ کے اندر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ہم کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر کوئی مسکین ہو، فقیر ہو تو ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فقراء کو زکوٰۃ دے، کہ فقیر جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو۔ یاد رکھیے ایک ہوتے مسکین اور دوسرے ہوتے فقیر۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس مال تو ہو لیکن زکوٰۃ کے بقدر مال نہ ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے جو کسی بھی مال کا مالک نہ ہو، وہ اس کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہو۔ فرمایا کہ ایسے انسان کو مسکین کہتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی حکومت کے جو کارندے ہوتے جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور ایسے جو غلام ہوں ان کو آزادی کے لیے، اور جو جیلوں کے اندر بند ہے ان کی بازیابی کے لیے، ان کے جو ہے رہائی کے لیے جو رقم لگتی ہے ہم اس میں دے سکتے ہیں۔ ایسی قرض دار کو کہ بہت قرض میں ڈوبا ہوا انسان ہے، اس کا قرض پھیرنے کے لیے مسافر کو دے سکتے ہیں۔ فقیر مسکین تو آپ کو ذکر کیا گیا ہے، ان کو دے سکتے ہیں۔ اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں؟ ان میں یاد رکھیے کہ 2 لوگوں کو یاد رکھیے کہ زکوٰۃ دینے میں دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھے کہ کون غریب ہے، ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو اپنے دوست و احباب میں جو مانگتے ہو یا نہ مانگتے ہو۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ دونوں کو ڈھونڈیں اور دیکھیں ایسے لوگوں کو اور ان کو زکوٰۃ دے۔ اور دیتے وقت بولنا ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اپنی دل میں نیت ہو بس یہ کافی ہے کہ ہم کو بول کر دینا کہ زکوٰۃ کا ہے بھر کے۔ آپ ان کو ہدیہ بول کے دیجیے، دے سکتے ہیں آپ کو، میں اپنا للہ رقم دے رہا ہوں بول کے دے سکتے ہیں، چاہے آپ کے دل میں زکوٰۃ کی نیت ہو، نہ بول کے دینا بہتر ہے، لیکن دے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینے میں دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تو رشتہ داری کا ثواب ملتا ہے، اور دوسرا ثواب جو اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے وہ زکوٰۃ کا عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح مدارس جو ہوتے ہیں یہ دین کی بقا کا ذریعہ ہے، یہاں دین محفوظ ہوتا ہے، یہاں دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ مدارس میں اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو ایک طلب علم کے لیے، اللہ کے علم کی حفاظت کے لیے پیسہ خرچ کرنے کا، اور ایک زکوٰۃ کا دوہرا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم دونوں جگہ اپنی زکوٰۃ کو دیا کریں، اور
ضروری نہیں کہ ہم رمضان ہی کے اندر پوری زکوٰۃ نکال لیں، بلکہ رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں، پورے سال میں کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، تو یاد رکھیے کہ اس میں ایک قانون کہ انسان اپنے اصول کو اور اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ اصول اور فروع کا مطلب کیا ہے؟ جیسے انسان اصل اس کی باپ ہے، پھر اس کے بعد دادا ہے، پھر پردادا ہے اور ماں ہے، اس کے بعد نانا ہے، اسی طرح نانی ہے، جتنی بھی اوپر تک چلے جائیں گے وہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، یعنی جس سے وہ پیدا ہوا ہے، پھر اوپر تک وہ جس سے پیدا ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ ایسی اپنی فروع کو، یعنی لڑکے کو، لڑکیوں کو، پوتے کو، پوتی کو، نواسے کو، نواسیہ کو، نیچے تک آپ چلتے رہیے، ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ ایسی بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے، اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ اس لیے نہیں دے سکتے کہ اللہ نے ایک تو ایک رشتہ مقدس بنایا ہے، اور مرد کو حاکم بنایا ہے کہ عورت کا خرچہ اس کے ذمے فرض کیا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کو دے سکتا، بیوی شوہر کو دے سکتی، اگر ایسا ہوتا تو گھر کی زکوٰۃ ہمیشہ گھر میں رہتی کہ ایک سال بیوی کہتی ہے کہ آج آپ فقیر بن جائے، اس سال میں مالدار بنتی ہوں، دوسرے سال شوہر کہیں گا کہ میں مالدار بنتا ہوں، تم فقیر بن جاؤ، وہ اس کو زکوٰۃ دے، اس کو زکوٰۃ دے، گھر کا مال گھر ہی میں، کبھی باہر ہی نہیں آتا۔ اسی طرح غلام باندی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ صاحب نصاب مالدار، تو آپ اس کو بھی، جو مالدار ہو نصاب کا، اس کو بھی آپ دے نہیں سکتے ہیں۔ اور چھوٹا بچہ جو ہو آپ اس کی بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں، چھوٹے بچے کا باپ یا اس کا سرپرست اگر قبضہ کر لے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی۔ اسی طرح جو سادات ہوتے ہیں، سید کہلاتے ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، جیسے بنو ہاشم ہے، آل علی ہے، آل عباس ہے وغیرہ، ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ زکوٰۃ کے مسائل تھے، کہ ان مسائل کا یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بتلایا گیا کہ کن مالوں کے اوپر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، اور کن مالوں کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ فرض نہیں فرمائی ہے، کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، کن کو نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے مال کی زکوٰۃوں کو قبول فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں زکوٰۃ نکالنے والا بنائے، اور صحیح جگہ اللہ رب العزت ہماری زکوٰۃ کو پہنچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔